اور خوشی بھی ہوئی ہے۔ میں آپ کی وساطت سے سب سے پہلے تو تحریک کشمیر کے اس برمنگھم یونٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم کو منعقد کیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت گیدرنگ ہے، میڈیا کا دور ہے۔ اللہ کے فضل سے ہماری یہ بات ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ان احباب نے اس طرح آپ کو چیدہ افراد کو خوبصورت پھول کا چناؤ کر کے ایک چھت کے نیچے بٹھایا ہے، میں ان کی جدوجہد کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور خصوصاً آپ سارے لوگ جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تحریک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ آئے روز کشمیر کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، امت کا کوئی فلسطین کا مسئلہ ہو یا کہیں اور بھی کوئی مسئلہ ہو، جو آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر جو جدوجہد کرتے ہیں، میں آپ کی ان ساری بکھری ہوئی کاوشوں کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، آج کا جو دن ہے یہ بنیادی طور پر 13 جولائی 1931 کا وہ معرکہ جس کا تذکرہ مولانا ندیم صاحب کر رہے تھے، بظاہر تو وہ ایک اذان کا تذکرہ ہے، لیکن اس اذان کے پیچھے پوری اسلامی تحریک ہے، خطے کی آزادی کی تحریک ہے اور جدوجہد کی تحریک ہے۔ آج اسے 87 سال ہو چکے ہیں اور دنیا کی طویل ترین اور شاندار تحریک ہے۔ ہم سب سے پہلے سب مل کر ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس اندھیر نگری کے اندر اللہ کی کبریائی کا ایک انوکھا واقعہ دنیا کے سامنے رکھا۔ اللہ کی کبریائی ایک ایسے ماحول کے اندر جہاں جبر ہے، جہاں ظلم ہے، اور امت کو بھی اور کل انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی تکبیر سے آزاد ہو سکتا ہے۔ آزادی وہی آزادی ہوتی ہے جو اللہ کی کبریائی کے نتیجے میں حاصل ہو، جس میں اللہ کا علم اور اللہ کی کبریائی کا جھنڈا جو بلند ہو۔ وہ اذان جس کو 22 افراد نے مکمل کیا، بھائیو اگر وہ کسی یورپ کے اندر واقع ہوتا تو صدیوں سکالر اس پر لکھتے، منظر کشی کرتے کہ ڈوگرا کے سامنے فوج کھڑی ہے اور وقت نماز ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور اس خطے کے اندر جہاں صرف اذان دینے کی آزادی نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر اذان دینے کی آزادی ہے۔ آج ہم ان شہداء کی جہاں ان کو تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس دن کے تقاضے ہیں۔ وہ بنیاد جو شہداء نے رکھی ہے کشمیر کی تحریک کو، یوں تو اس کا حقیقی نقشہ آپ کے سامنے محترم صدر مجلس حریت رہنما نذیر قریشی صاحب، جو مقبوضہ وادی سے تعلق رکھتے ہیں، پچھلے 40 سالوں سے عالمی سطح پر اپنے اس کرب کو لے کر وہ بین الاقوامی ادارے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو زندگی کی بات کرتے ہیں، جو امن کی بات کرتے ہیں، جو سلامتی کی بات کرتے ہیں، جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو عزت کی بات کرتے ہیں، جو غیرت کی بات کرتے ہیں، ان اداروں کے سامنے اپنا کرب لے کر پچھلے 40 سال سے دنیا کے چاروں خانوں کے کونوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ اصل بات تو جس معاذ کے ہیں وہ ان کا معاذ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن تحریک کے ساتھ، تحریک کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے اور تحریک اسلامی کے ساتھ جڑے ہوئے ایک فرد ہونے کے ناطے پر جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا اظہار ہم کریں گے۔
کشمیر کی تحریک کو اگر دیکھا جائے تو اس کے دو حصے بنتے ہیں. ایک کشمیر کا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ 5 اگست 2019 تک جب ہندوستان کی حکومت نے ایک نئی قانونی دہشت گردی کی ہے اس تک تو ایک اور اس کا آپشن ہے اور ایک اس کا رخ ہے اور اس کے بعد اس تحریک کا دوسرا رخ ہے. آج ہمیں 13 جولائی کے وہ شہداء ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں. آج ہم کشمیری 2 کروڑ انسانوں پر مشتمل خطے سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. وہ جدوجہد آزادی جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی اللہ کے فضل سے وہ پیک پر ہے. کسی خانے میں اور کسی کارنر میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، نہ کی جائے نہ سوچی جائے. اس لیے کہ جنہوں نے قربانیاں دینی تھی انہوں نے قربانیاں دے کر بھارت کی 10 لاکھ فوج کو یہ منوا دیا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں نہیں ہو، اور فوج کئی بار مان چکی ہے. بھارت کے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ اعلانیہ اعتراف کیا ہے اپنی حکومت سے کہ ہم ان مجاہدین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اپنی 10 لاکھ فوج کو بھی نکال سکتے ہو اور ہندوستان کو بھی اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر ٹیبل ٹاک پر آؤ. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ تمہاری جیت ہے. اور جیت اس انداز ہے جس خطے میں لوگ نہتے ہوں، ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں رکھا ہو، کوئی ان کے لیے مدد کہیں سے نہ آ سکتی ہو، اور ریاست کے اندر کوئی کارخانہ بھی نہ ہو. نہتے لوگوں کو 10 لاکھ افواج دنیا کا جدید ترین اسلحہ استعمال کرے اور سارے عالمی سامراجی گنڈوں کی ایکسپرٹی بھی ان کے ساتھ ہو، اور اس کے باوجود 75 سالوں کے اندر نہ کسی کو روک سکے ہیں اور نہ کسی کو جھکا سکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے نہ آج تک کشمیر کے اندر جدوجہد کرنے والوں کو خرید سکیں. یہ آپ کی کامیابی ہے. ہم اس موقع پر ہندوستان کی اس چہرے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. آج کا دن 13 جولائی ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے. یہاں مجلس میں بزرگ بھی موجود ہیں، کڑیل جوان بھی موجود ہیں، اور بچے بھی موجود ہیں، اہل دانش اور اہل قلم بھی موجود ہیں، اور میڈیا کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں. ہماری ان باتوں کو جیسے ویڈیو کی نظر ہو رہی ہے ایسے آپ دماغوں کے اندر بھی اسے جگہ دیں گے کہ آج 13 جولائی 1931 کے جو دن کے تقاضے ہیں، ان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے ان قربانی دینے والوں کی جنہوں نے آج تلک قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ وہی مشن، وہی راستہ، وہی پروگرام جو 13 جولائی 1931 کو شہداء نے اپنایا تھا، آزادی کا وہی راستہ ہے، اور ہم ان کے مشن کو آخری کشمیری تک جدوجہد کو جاری رکھیں گے. قابل صاحب احترام سامعین مکرم، ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کا بھی ہمارے اس مسئلے کے ساتھ جوڑ ہے، انہی کا تخلیق کردہ ہے. خود تو یہاں انسانوں کی آزادی، اور کسی کو کوئی ہاتھ لگا دے، کسی کے اوپر کوئی غصہ کر دے، کوئی تو کوئی ہے، اپنے بچے کے ساتھ بھی کوئی تلخی سے بولے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے. کیا انہی کا تیار کردہ وہ مسئلہ نہیں ہے جہاں ہماری قوم کے 1 لاکھ گبرو نوجوان ذبح کر کے دریاؤں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جہاں خطے کے اندر ہزارہا ہماری جوان بچیوں کو اٹھا کر لے گئے اور نام و نشان نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے وہ ادارے جو ضامن بھی ہیں
اور وہاں یہ اقتدار کر کے بھی آئے ہیں اور یہ مسئلہ بنا کر بھی آئے ہیں، ہم ان اداروں کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈبل سٹینڈرڈ کو ختم کر دیجئے۔ یہاں تو کوئی فرد اور والد اپنے بچے کو تلخی سے بات کرے تو قانون حرکت میں، اپنے گھر میں کوئی اونچی آواز کرے تو قانون حرکت میں، اور جب ہماری باری آئے ہم لاکھوں شہید ہو جائیں اور آپ کے پیشانی پر کوئی کروٹ نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ یاد دلانے آئے ہیں کہ آپ پچھلے ماہ میں پارلیمنٹ میں بھی گئے، وہاں بھی ہمارا پروگرام ہوا، بہت سارے ایم پیز اور لارڈ تھے، ان کے سامنے بھی ہم نے مسئلہ رکھا کہ آپ کا یہ پیدا کردہ مسئلہ ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر وہ مودی کی حکومت جو اپنے سابقہ حکمرانوں کی وہ کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم، کیسے امریکہ یہ باتیں کر رہا ہے مودی کے ساتھ مل کر؟ کیا امریکہ کو مظلوم کشمیری بچے، مظلوم بوڑھے، مظلوم مائیں، وہ جو ہزاروں کی تعداد میں جن کی نظریں ختم ہو گئی ہیں، جو معذور ہو گئے ہیں، جو اس وقت بھارت کی جیلوں میں، کشمیر کی جیلیں بھرنے کے بعد، گھروں کو بھرنے کے بعد، سرکاری اداروں کو بندوں سے بھرنے کے بعد اب جگہ نہیں بچی تو کشمیر کے حریت کے قائدین، پہلی صف کے قائدین، دوسری صف کے قائدین اور تیسری صف کے قائدین کو پھر اس نے بھارت کی بدنام زمانہ جیلوں کے اندر کشمیریوں کو ٹھونسا ہوا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، کیا مودی کی ان حرکات پر عالمی ضمیر کیوں سو گیا ہے؟ عالمی ادارے کیوں نہیں جاگتے؟ اقوام متحدہ کے ادارے کیوں نہیں بول رہے؟ یہ برطانیہ کے ادارے کیوں نہیں بول رہے؟ یورپ کے ادارے کیوں نہیں بول رہے؟ اور دنیا کا اور غیر جانبدار فورم اور ادارے بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی پر کیوں نہیں بول رہے؟ آج لاکھوں کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہندوستان نے تمام قسم کے حربے استعمال کرنے کے بعد اس نے جی بھر کر کشمیریوں کو شہید کیا، اس نے جی بھر کر کشمیری بچوں کو مارا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اسے یہ جو 5 اگست کو اس نے کشمیر کی اصلیت کو ختم کیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ریاستی دہشت گردی ہے، اور یہ قانونی اور دستوری اور آئینی دہشت گردی اس نے کی کہ کشمیر کے اندر دفعہ 370 35A لگا کر کشمیر کا جو تاریخی پس منظر حیثیت ہے اس کو ختم کر کے ہندوستان کا آئینی حصہ بنا دینا، اور پھر اس سے اس وقت تک لاک ڈاؤن، جب بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا، کشمیری پوری دنیا پر چیخیں مار رہے تھے کہ لوگوں ہمارے اوپر لاک ڈاؤن ہے، تو پوری دنیا سوئی ہوئی تھی، تو پھر جب رب نے لاک ڈاؤن لگوایا تو ساری دنیا کو پتا چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا پرانا قانون ہے، جب آپ مظلوم کی آواز پر اس کی مدد کو نہیں پہنچیں گے تو پھر سب کا جو حاکم ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ مظلوم کی کیا کیفیت ہے۔ اور وہ جن کو سائنس کا دعویٰ تھا، جن کو علم کا بڑا دعویٰ تھا، جن کو ٹیکنالوجی پر بڑا دعویٰ تھا، جس کی بڑی ٹیکنالوجی تھی، جس کے پاس سائنسی ڈیولپمنٹ زیادہ تھی، میرے مالک نے سب سے پہلے ان کو دیواروں کے ساتھ لگایا، ان کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ جب تم مظلوموں کے حق میں بات نہیں کرو گے تو وہ جو مالک حقیقی ہے وہ تمہاری ٹیکنالوجی سمیت دیواروں کے ساتھ لگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان اپنے سارے حربے استعمال کر چکا ہے۔ ہمارا اس میڈیا کے ذریعے سے یہاں بھی لاکھوں ہندوستانی موجود ہیں، ہندوستان ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، وہ وہاں سے اٹھ کر امریکہ کے ساتھ دوستیاں نہ لگائے، کوئی اس کا بزنس نہیں چل سکتا۔
ہمارے حق، ہمارا رائٹ دے، کشمیر کو آزاد کرے اور پھر ہمارے ساتھ دوستیاں کرے، پھر ہمارے ساتھ بزنس کرے، پاکستان کے ساتھ بزنس کرے اور پھر ہمارے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کرے۔ اگر وہ ہمیں دبا کر دنیا کو یہ بتائے کہ میں بڑا جمہوری ملک ہوں، میں بڑا انسانیت کا خیال رکھتا ہوں، آج ہندوستان کے اندر وہ مسلمان جو 35 کروڑ کی تعداد میں ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور دیگر اسی طرح اقلیتی دھڑے بندیوں کو بھی بھارت نے اپنی دہشت کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ ہم بھارتی جبر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنی اسلحے کی اب تک اگر تسلی نہیں ہو سکی تو کشمیریوں کے سینے پھر بھی حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تم اپنے اسلحے کو آزماؤ اور چیک کرو۔ 75 سال سے تمہیں ایک فرد ایسا نہیں مل سکا جس نے یہ کہا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں یا میں کمزور ہوں۔ اللہ کے فضل سے اس وادی کے ساتھ لوگوں کے جو پیغام ہیں وہ جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، میں ان مجاہدین کو، وہ مظلوم لوگ جو 10 لاکھ فوج کے ساتھ، آپ ابھی تھوڑے تھوڑے گلے کر رہے تھے فوجوں سے، گھر کی فوجوں سے کتنی ناراضگی ہے، پولیس سے تھوڑا سا آنا بانا ہو جائے تو کتنی ناراضگی بنتی ہے، پر اندازہ کر لیجئے چھوٹا سا خطہ، نیتا خطہ، 10 لاکھ اس کی فوجیں، یہ ریگولر فورسز ہیں جو وردیوں میں سامنے کھڑی ہیں، اور 5 لاکھ سول وردیوں کے اندر گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، 15 لاکھ فوجی پچھلے 35 سال سے کشمیریوں کو اپنے اس جد و جہد سے نہیں روک سکے۔ تو دنیا کے یہ سارے ادارے یہ سن لیں، جہاں کشمیر کا خطہ واقع ہے وہاں 4 نیوکلر پاور ہیں، ایک طرف ہندوستان نیوکلر پاور ہے، پاکستان نیوکلر پاور ہے، ساتھ میں جڑا ہوا چائنا نیوکلر پاور ہے، اور بیک میں بیٹھا ہوا رشیا نیوکلر پاور ہے۔ 4 نیوکلر پاور کے اندر ایک مظلوم کشمیریوں کا خطہ ہے، اور اگر کشمیریوں کے ساتھ ہم کوئی نئی بات نہیں مانگتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حق جسے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، جو آپ نے سب نے مل کر 1948 کو یہ قرارداد پاس کی کہ کشمیریوں کو یہ رائٹ دیا جائے گا کہ کشمیری اپنے فیوچر کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بتائیے، قانون بھی پاس ہو گیا، قرارداد بھی پاس ہو گئی، 50 سال سے تم نے اسلحے بھی ہمارے اوپر چلا لیے، اور اے دنیا کے اداروں اور ہندوستان کو حکمرانوں، اب تو غیرت کرو، وہ جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے۔ ہم اس کے علاوہ کسی ایسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہندوستان کے یہ حربے کہ اس نے جموں کے اندر لگ بھگ 35 سے 40 لاکھ غیر کشمیریوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اٹھا کر جموں کے اندر ڈومیسائل جاری کرنا اور پروگرام یہ رکھنا کہ آؤ تمہیں کشمیر کی گوریوں سے شادی کروائی جائے۔ مودی سرکار، ہمیں تمہارا ایک ایک ڈائلاگ یاد ہے، اور آسمان والا مالک دیکھے گا، ایک ایک ڈائلاگ کا بدلہ ہم لینے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اس کی جغرافیائی اور اس کی آبادی کا تناسب یہ کرنے کے لیے ایسا کوئی حربہ مودی کا کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے وہ آبائی جدوجہد کرنے والے وہ اسی طرح تر و تازہ ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مزید بسا اوقات یہ بات آتی ہے جی کہ ہماری اس نشست سے کیا بنتا ہے۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، یہ میری آواز اس وقت ایک مظلوم کی آواز اس وقت دنیا میں کے لاکھوں انسانوں کے پاس جا رہی ہے اور ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر جا رہی ہے، اور اثر رکھتی ہے بات۔ 2 بندے جس ملک میں آپ رہتے ہیں،
دو بندے اس طرح کا فلیگ اٹھا کر پورے شہر میں چکر لگائیں، 100 میڈیا والا کور کر کے دنیا میں پہنچا دے گا کہ 2 آدمی جا رہے تھے۔ آج لوگ سنتے ہیں، اس طرح کے پروگرامات آپ کیا کریں، اور میں آپ کی جدوجہد کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کسی تحریک کا، کوئی کسی جماعت کا ہو، بطور کشمیری مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ہم اس کے لیے مشکور ہیں۔ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، قابل سعید احترام۔ ہم اس کے ساتھ ہندوستان کے بعد ہم ان عالمی اداروں سے، خصوصاً بین الاقوامی ادارے جو اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، اگر دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی انریسٹ ہو تو ان کے ادارے اور ان کے ایجنسیز لمحوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ 70 سال سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی آپ کے خزانے نہیں ہیں۔ اس ڈبل سٹینڈرڈ کو خدا را ختم کرو۔ اس لیے ہم مظلوموں کی آواز جب اللہ کے ہاں گئی، وہ تمہارے ڈبل سٹینڈرڈوں کا انتظام کرے گا، اور ہماری بددعاؤں سے بچو، مظلوموں کی بددعاؤں سے بچو۔ ہم اپنا حق مانگتے ہیں، جس طرح دنیا کے ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ آزادی سے رہے، اپنے ملک میں اپنے مذہب اور اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جیے، اسی طرح کشمیری 2 کروڑ یہ ہمارا حق مانگتے ہیں